بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات میں ایک 75 سالہ بزرگ احمدی ہومیوپیتھک ڈاکٹر رشید احمد کو 2 افراد نے ان کے کلینک میں گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ کلینک سے کچھ ہی فاصلے پر ایک مبینہ حملہ آور کی لاش پائی گئی جس کے سر میں گولی لگی تھی۔ اس بارے میں علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ مبینہ حملہ آور نے ڈاکٹر کو قتل کرنے کے بعد بھاگتے ہوئے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ دوسرے مبینہ حملہ آور کو پولیس نے گھر سے حراست میں لے لیا ہے، جس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے گھر جا کر رونا دھونا شروع کر دیا تھا کہ اس سے ڈاکٹر کا قتل ہو گیا ہے، جس پر اہل خانہ کی طرف سے پولیس کو کال کی گئی اور پولیس نے ملزم بابر کو اس کے گھر سے ہی حراست میں لے لیا۔ گجرات کے تھانہ گلیانہ میں پولیس نے دونوں افراد کی ہلاکت پر قتل کی الگ الگ FIRs درج کر لی ہیں۔ گاؤں کے ایک شخص نے بتایا کہ ڈاکٹر رشید اپنے خاندان کے ہمراہ 40 سال سے زیادہ عرصہ سے ناروے میں مقیم تھے۔ اب کچھ ماہ سے ڈاکٹر رشید سب کچھ چھوڑ کر اپنے گاؤں آگے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا وہاں دل نہیں لگتا اور میں یہاں اپنے گاؤں والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک محلے دار نے بتایا کہ اکثر لوگ تو ان سے مفت دوائی لے لیا کرتے تھے کیونکہ گاؤں میں لوگوں کی اکثریت محنت مزدوری کرتی ہے۔ دونوں مبینہ حملہ آور لڑکے 1-2 بار ان کے کلینک میں آتے جاتے دیکھے گئے تھے۔ ترجمان جماعت احمدیہ پاکستان نے ایک بیان میں کہا کہ سن 2023 میں احمدیوں کے خلاف جاری مسلسل منافرانہ مہم کے نتیجے میں ایک احمدی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ گجرات اور قصور کے واقعات احمدیوں کی مساجد پر حملوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی قبروں کی بے حرمتی کے درمیان پیش آئے ہیں۔ اس سال کے آغاز سے اب تک 5 مساجد پر حملے ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق ایسے 2 واقعات میں مقامی انتظامیہ مسجد کے میناروں کو تباہ کرنے میں براہ راست ملوث تھی۔ احمدیوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ احمدیوں کے خلاف جاری نفرت انگیز مہم کو فوری طور پر روکا جائے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پنجاب کے ضلع قصور میں ایک مذہبی جماعت کے کارکنوں کی طرف سے احمدی بزرگ اور ان کے ساتھی کو گھیر کر انہیں ہراساں کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس پر پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مذہبی جماعت کے کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کے 2 افراد کو ان کی مسجد کے باہر لگ بھگ 50-60 افراد کی ہجوم کی طرف سے مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ افراد تحریک لبیک پاکستان TLP کے نعرے لبیک یا رسول اللہ لگا رہے ہیں۔ ہراساں کیے جانے والوں میں سے ایک کا بیان ہے کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس مسجد کو گزشتہ 60 سال سے استعمال کر رہے ہیں، تاہم جمعہ کے روز جب ہم وہاں پہنچے تو ہجوم پہلے سے ہی اکٹھا ہو چکا تھا اور ہمیں دھمکی دی کہ اگر ہم اندر گئے تو وہ اس مسجد پر زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہجوم پرتشدد تھا لیکن چند مقامی لوگوں کی مداخلت سے ہمیں وہاں سے جانے کی اجازت ملی۔ 20 فروری کو ترکیہ کے جنوبی علاقے میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.3 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے انطاکیہ میں عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ یہ جھٹکے لبنان، مصر، شام اور اسرائیل میں بھی محسوس کیے گئے۔ سینکڑوں افراد سینٹرل پارک کے قریب سڑکوں پر نکل آئے اور ہنگامی فون کالز کرنے لگے۔ ترک ریسکیو اہلکار نئے زلزلے سے متاثرہ علاقے میں جائزہ لینے کے لیے بھاگتے رہے۔ یہاں زیادہ تر رہائشی افراد وہی ہیں جن کے گھر 2 ہفتے قبل زلزلے میں تباہ ہو گئے تھے۔ یہ افراد خیموں میں مقیم ہیں۔ ترکیہ کی غیر سرکاری کاروباری تنظیم ٹرکش انٹرپرائز اینڈ بزنس کنفیڈریشن ٹرکونفیڈ کی گزشتہ ہفتے کے اختتام پر جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں حالیہ زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ان کے مطابق بدترین زلزلے کے نتیجے میں ملک کو 84.1 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زلزلے سے متاثر ہونے والے ہزاروں مکانات کی تعمیر و مرمت پر 70.8 ارب ڈالر خرچ ہوں گے
اور قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کے باعث ترکی کی قومی آمدن میں 10.4 ارب ڈالر کی کمی واقع ہوگی، جبکہ ملک میں نجی اور سرکاری کاروبار کے لیے کام کے ایام میں کمی کی وجہ سے 2.9 ارب ڈالر کے اضافی خسارے کا حساب لگایا ہے۔ بنیادی اخراجات، ہاؤسنگ، بجلی کی ترسیل کے نظام، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو اور بے گھر لاکھوں افراد کی مختصر، درمیانی اور طویل مدتی پناہ کی ضروریات کو پورا کرنے پر آئیں گے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ریاست 1 سال کے اندر گھروں کی تعمیر نو مکمل کر لے گی اور ان کی حکومت ملک کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے منصوبہ تیار کر رہی ہے۔ زلزلے سے متاثر ہونے والے ترکیہ کے 10 صوبوں کی مجموعی آبادی تقریباً 1 کروڑ 34 لاکھ ہے، جو ملکی آبادی کا 15% ہے، اور یہ علاقے مجموعی قومی پیداوار کا 10% پیدا کرتے ہیں۔ بہرحال ماہرین اقتصادیات اور حکام کا اندازہ ہے کہ زلزلے سے اس سال اقتصادی ترقی کی شرح میں 2% تک کمی آئے گی۔ اسرائیلی حکومت رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دوران یہودیوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی عائد کر دے گی۔ حکومتی عہدیداران کے اجلاس میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پچھلے برسوں کی طرح امسال بھی رمضان کے آخری عشرے میں غیر مسلموں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ اسرائیل کے وزیر داخلہ بن گویر نے حکومتی اجلاس میں فیصلے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ مسجد اقصی یہودیوں کے لیے سال کے کسی بھی وقت میں بند نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ دہائیوں طویل معاہدے کے مطابق غیر مسلموں کو مسجد اقصی میں صرف چند مخصوص گھنٹوں کے دوران جانے کی اجازت ہے، لیکن وہ وہاں عبادت نہیں کر سکتے۔ واضح رہے کہ مسجد اقصی یہودیوں کے لیے بھی مقدس ترین مقام ہے۔ روس نے یوکرین تنازع کے حوالے سے امریکہ کے جارحانہ انداز پر امریکی سفیر لن ٹریسی کو طلب کر لیا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ تمام شعبوں میں محض آرائی بڑھانے کے لیے امریکہ کا موجودہ جارحانہ انداز نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جرمنی نے برلن میں قائم ایرانی سفارت خانے کے 2 ملازمین کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ایران نے ایک دوہری شہریت رکھنے والے جرمن شہری کو پھانسی کی سزا سنائی، جس پر جرمنی نے یہ اقدام کیا ہے۔ 1 روز قبل تہران کی ایک عدالت نے ایرانی نژاد جرمن شہری جمشید سرمد کو دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ہدایات دینے کے الزام میں ملوث قرار دے کر پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ جرمنی نے ایرانی سفارت خانے کے ملازمین کو ناپسندیدہ شخصیت پرسونا نان گراٹا قرار دے دیا، جبکہ وزیر خارجہ اینلینا بیئربوک نے ایران کے ناظم الامور کو بھی اس معاملے پر طلب کیا تھا۔ جاپان نے یوکرین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 5.5 ارب ڈالر کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم فومیو کشیدا نے کہا کہ جاپان ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی حمایت کے لیے دنیا کی کوششوں کی رہنمائی کر سکے اور قانون کی حکمرانی پر مبنی ایک آزاد بین الاقوامی نظام قائم کرے۔ ٹوکیو نے کیف کے لیے 60 کروڑ ڈالر کی مالی معاونت اور 70 کروڑ ڈالر کی امداد کا اعلان کیا تھا، جس میں ادویات اور غذا بھی شامل تھیں۔ جاپان نے بھی مغربی اتحادیوں کی طرح روس پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ وہ یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی کے ساتھ G7 رہنماؤں کی ایک آن لائن سمٹ کی میزبانی کریں گے۔ شاہ چارلز سوم نے برطانیہ میں تربیت حاصل کرنے والے یوکرینی فوجیوں سے ملاقات کی۔ پچھلے ہفتے برطانوی فوج نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 6 ماہ میں 10,000 یوکرینی فوجی اہلکاروں کی تربیت کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ شاہ چارلز نے مرکزی انگلینڈ کے علاقے ویلڈ شائر میں ٹریننگ سائٹ کا دورہ کیا، جہاں 200 اہلکاروں نے نیوزی لینڈ کے آرمی میجر ٹونی ہیرس کی زیر نگرانی 5 ہفتوں کا بنیادی کامبیٹ ٹریننگ مکمل کی ہے۔ اس دوران فوجی اہلکاروں نے خندق پر حملے کا فرضی مظاہرہ بھی کیا۔ 20,000 یوکرینی فوجی رواں برس برطانیہ میں تربیت حاصل کریں گے۔ یاد رہے کہ شاہ چارلز نے رواں ماہ کے آغاز میں یوکرینی صدر ولودیمیر زیلنسکی سے لندن کے بکنگھم محل میں ملاقات کی تھی۔
اتوار کو دمشق پر ہونے والے راکٹ حملے میں ایرانی عہدیدار مارے گئے تھے۔ یہ افسران شام میں موجود تہران کے اتحادیوں کو ڈرون یا میزائل تیار کرنے کے پروگرام میں مزید پیش رفت کی بات چیت کے لیے رہائشی عمارت کے زیر زمین سیکیورٹی کمپاؤنڈ میں اکٹھے ہوئے تھے۔ راکٹ حملہ عین مرکز پر ہوا جہاں ملاقات جاری تھی، جبکہ ایک رہائشی عمارت کے فلیٹ پر بھی راکٹ گرا جس میں ایک شامی انجینئر اور ایک ایرانی عہدیدار مارے گئے۔ شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق اتوار کی نصف شب اسرائیل نے دمشق کے کئی علاقوں میں فضائی حملے کیے جن میں 5 افراد ہلاک جبکہ 15 شہری زخمی ہوئے۔ انڈیا میں ٹیپو سلطان کے خاندان نے سیاسی محاذرائی میں ٹیپو سلطان کا نام استعمال کرنے پر سیاسی جماعتوں کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے لیے مرحوم مسلمان حکمران ٹیپو سلطان کا نام استعمال کر رہی ہیں۔ صاحبزادہ منصور علی خان ٹیپو سلطان کی 7ویں نسل سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے ایک مقدمہ درج کروائیں گے اور حکم امتناعی بھی لیں گے کہ ٹیپو سلطان کا نام سیاسی مفاد کے لیے نہ لیا جائے۔ اس طرح ٹیپو سلطان کے خاندان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ ہم نے ٹیپو سلطان کے خاندان کا رکن ہونے کی وجہ سے اپنی قانونی ٹیم سے بات کی ہے۔ قبل ازیں کرناٹک کے بی جے پی چیف نلین کمار کتیل نے کہا تھا کہ اس بار ریاستی اسمبلی کے انتخابات کانگریس اور بی جے پی کے بیچ نہیں بلکہ ساورکر اور ٹیپو سلطان کے نظریات کے بیچ لڑے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک تقریر کے دوران متنازع بات کی تھی کہ رام اور ہنومان کو ووٹ دے کر ٹیپو سلطان کی نسلوں کو بھگا دیں۔ دسمبر سن 2022 میں انگلینڈ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ برطانیہ میں مقیم یورپی یونین کے 25 لاکھ سے زائد شہریوں کو متاثر کرنے والے ضوابط غیر قانونی ہیں۔ کسی پری سیٹلمنٹ والے کو برطانیہ سے ملک بدر نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو حکومت کی طرف سے چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ ہوم آفس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کرے گا، باوجود اس کے کہ پہلے یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ ہائی کورٹ کے جج مسٹر لین کی جانب سے دیے گئے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گا اور اپیل دائر کرے گا۔ ہوم آفس برطانیہ کے اس فیصلے کا بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا گیا ہے اور یورپی ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں پری سیٹلمنٹ والوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور ہر دن اپنے اوپر لٹکتی ملک بدری کی تلوار کے ہٹ جانے پر اظہار مسرت کیا ہے۔ میڈیا کے مطابق برطانیہ میں کھانے پینے کی بنیادی اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ پھلوں اور سبزیوں کی فروخت محدود کر دی گئی ہے۔ سپر مارکیٹوں نے ٹماٹر، کالی مرچ، کھیرے، سلاد کے تھیلے، بروکولی، پھول گوبھی کی خریداری پر حد لگا دی ہے جس کے باعث شہری پریشان ہیں۔ جنوبی یورپ اور شمالی افریقی ممالک میں شدید سردی، بارش اور سیلاب کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان بھر میں آکسیجنیٹرز کی کمی کے باعث عارضۂ قلب میں مبتلا مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آکسیجنیٹرز کی عدم دستیابی کے باعث گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ملک بھر میں 90% دل کے بائی پاس سرجریز کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ روپے کی قدر میں کمی اور ایل سی کے اجراء کے باعث طبی آلات درآمد نہیں کیے جا رہے ہیں۔ وزارت صحت پنجاب نے تسلیم کیا ہے کہ آکسیجنیٹرز کی کمی کے باعث دل کی بائی پاس سرجریز میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ آکسیجنیٹر دل کی بائی پاس سرجری کا ایک لازمی جزو ہے جس کا استعمال سرجری کے دوران کسی شخص کو زندہ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے ٹیسٹ بولرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ نئی رینکنگ کے مطابق انگلینڈ کے جیمز اینڈرسن نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی، بھارت کے روی چندر ایشون دوسرے جبکہ پیٹ کمنس تیسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ دوسری جانب ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے مارنس لیبوشین کا پہلا اور سٹیو سمتھ کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ٹیسٹ رینکنگ میں تیسری پوزیشن پر ہیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، جمعہ 24 فروری سن 2023، صفحہ 24، طارق مرزا کی آواز میں۔